اچھا وہاں تو لکھا ہوا تھا اطفال. بیٹھ جاؤ. اطفال لکھا ہوا تھا. یہ تو بستان ہے. ہاں پھر کیا کریں. چلو پھر تلاوت کرو. رباح الدین. السلام علیکم. السلام. سورہ ابراہیم آیت 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جزاک اللہ. ہر جگہ نہیں رک جایا کرتے ہیں. رکنے کے لیے بھی نا خاص پوائنٹ ہوتے ہیں. یا ایک دفعہ ہی پڑھا کرو, نہیں تو پچھلے لفظ سے اگلا لفظ الفاظ جڑتے نہیں ہیں. کسی حافظ صاحب سے, قاری صاحب سے اگر اس طرح پڑھنا ہو تو پھر قرأت سے اس کے پکایا کرو, نہیں تو سیدھا سیدھا پڑھ لیا ہے نا. کس نے سکھایا تھا آج؟ پڑھوایا تھا کسی نے؟ ٹریننگ کس نے دی تھی؟ جی آبشار, بڑی خوفناک نام ہے. اچھا. اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے معزز گھر کے پاس آباد کر دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. بس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرتے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں. جزاک اللہ. جی سمر صاحب کیا صاحبہ ہے؟ صاحب ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي من قرية يقال لها قدأة ويصدقه الله تعالى. جزاكم الله. جی عبد الشافی. السلام علیکم. ترجمہ. روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ایک ایسے گاؤں سے مبعوث ہوگا جس کا نام قدعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق میں نشان دکھائے گا. جی مدثر صاحب نے نظم پڑھنی ہے. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا،
گمنام پا کے شوہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شوہرائے عالم بنا دیا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سوریا بنا دیا۔ لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا۔ ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا، یہی قادیاں ہوا۔ جزاکم اللہ حضور۔ جزاک اللہ، اچھی پڑھ لی ہے تم نے، کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی ہے؟ کون سی آنٹی جو پڑھاتی ہیں؟ اچھا اچھا جی۔ مضمون قادیان دارالعلومان، امت المصور صباح نوید۔ السلام علیکم۔ السلام۔ قادیان دارالامان۔ ہر احمدی کے لیے مکہ، مدینہ اور قادیان کی سرزمین ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم فرماتے ہیں، قادیان ایک مبارک بستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنایا ہے تاکہ اسلام کی دوسری مذاہب پر سبقت ظاہر کی جائے۔ خدا تعالیٰ نے اپنا خاص فضل عطا فرمایا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام 13 فروری 1835 کو یہاں قادیان میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ بستی ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فرزند دفن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مقام کو خدا نے امن والا بنایا ہے، اور متواتر کشوف و الہامات سے ظاہر ہوا ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے۔ البدر 26 جون 1903۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی جگہ پیدائش کو ہمیشہ غیر معمولی ترقی سے نوازتا چلا جاتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اب اس روایت کو بدلے۔ اس لیے قادیان کی مقدس بستی کی ترقی ہر حالت میں لازم ہے۔ کسی قسم کی مخالفت اس ترقی میں روک ثابت نہیں ہو سکتی۔ قادیان کی ترقی کی پیشگوئی ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قادیان ہمارا اصل مرکز ہے اور وہی برکت پائے گا جو قادیان سے روحانی رنگ میں اتصال رکھے گا، یعنی اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ جزاک اللہ حضور۔ شروع کرنا چاہیے تھا مسیح علیہ السلام کے باتوں سے شروع کیا کرتے ہیں کوئی بھی مضمون۔ جی آگے کون ہے؟ صبا۔ السلام علیکم حضور۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو ان کو وہی سنا دیں جو تیرے رب سے ہوئی، اور یاد رکھ کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے، سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے، اور تجھے لازم ہے کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے تیرے حجروں میں آ کر آباد ہوں گے، وہی ہیں جو خدا کے نزدیک اصحاب الصفہ کہلاتے ہیں۔ اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ کس شان اور ایمان کے لوگ ہوں گے جو اصحاب الصفہ کے نام سے موسوم ہیں، بہت قوی ایمان ہوں گے۔ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، وہ تجھ پر درود بھیجیں گے۔ بدر 25 اپریل 1907۔ تیسری کون ہے؟ تیسرا ہے السلام علیکم حضور۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر جلسہ سالانہ ربوہ 12 اپریل 1949 میں فرمایا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے اصل مرکز قادیان سے دعامی طور پر جدا نہیں کر سکتی۔ ہم نے خدائی ہاتھ دیکھے ہیں اور آسمانی فوجوں کو اترتے دیکھا ہے۔ جی کس نے فرمایا؟ شروع میں کیا کیا تم نے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ مسلم موعود دیکھے ہیں اور آسمانی فوجوں کو اترتے دیکھا ہے۔ اگر ساری طاقتیں بھی خدائی تقدیر کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ یقیناً ناکام رہیں گی، اور وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب قادیان پہلے کی طرح پھر جماعت احمدیہ کا مرکز بنے گا۔ نیز فرمایا، قادیان ملے گا اور ضرور ملے گا۔ قادیان دارالامان زندہ باد۔ نعرے کے لیے تمہیں تیار کیا تھا؟ اچھا پھر قادیان کی تصاویر دکھانی ہے؟ کہاں ہے تصاویر؟ کون لے کے آیا؟ اچھا مسجد اقصی مسجد مبارک۔ مسجد اقصی کی تو اب نئی ایکسٹینشن ہو گئی، بہت خوبصورت بن گئی جگہ۔ نئی تصویر نہیں آئی ان کے پاس مسجد اقصی کی، وہ بھی دکھانی چاہیے تھی۔
کمنٹری کوئی نہیں کر رہا ساتھ؟ بیت الدعا، یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک 2 آدمی کھڑے ہوتے ہیں بس اس میں. یہ نیا حصہ بنا ہے مسجد اقصیٰ کا. فضل عمر پریس یہ بھی نیا بنا ہے. سرائے وسیم یہ بھی نیا بنا ہے. اس کے اندر کا حصہ یہ دارالضیافت لنگر خانہ جو ہے اس کا نیا حصہ بنا ہے، نیا ونگ. مرکزی لائبریری یہ بھی نئی بنی ہے، ابھی فنیشنگ اس میں نہیں ہوئی لیکن ہو چکی ہے اب مکمل. موریشس گیسٹ ہاؤس، موریشس کی جماعت نے بنایا ہے یہ گیسٹ ہاؤس اپنے لیے. قادیان ریلوے اسٹیشن. یہ بہشتی مقبرہ ہے. جی کلپس ختم ہو گئے. میرا بچپن جہاں گزرا، مبرور احمد صاحب. تمہارا بچپن تو یہاں گزرا ہے، تمہارا بچپن تو یہاں گزرا ہے. یہاں پیدا ہوئے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے تم؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ادھر یہاں. اچھا چلو پڑھو. السلام علیکم پیارے سے. السلام. میرا بچپن جہاں گزرا وہ بستی چھن گئی کیوں کر، میری بستی میری خوابوں کی بستی بن گئی کیوں کر، وہ بستی جس کے ذروں نے مسیحا کے قدم چومے، اور اس بستی کے کوچوں نے وہ پاؤں دم بدم چومے، زمین قادیاں کے واسطے آنکھیں ترستی ہیں، امیدیں تلملاتی
तमन्नाएं तड़पती हैं। ज़मीने क़ादियाँ तू हमसे छोड़ी जा नहीं सकती। कसम एक बार खाई थी जो तोड़ी जा नहीं सकती। ये सच है मैंने छोड़ा है तुझे, तूने नहीं छोड़ा। मगर फिर लौट कर आने का वादा भी नहीं तोड़ा। तेरी तारीख को कौमी हमेशा याद रखेंगी। तेरी तारीख को कौमी हमेशा याद रखेंगी। तुझे शादाब रखेंगी, तुझे आबाद रखेंगी। तुझे शादाब रखेंगी, तुझे आबाद रखेंगी। जज़ाकल्लाह। तो नज़ला हो गया है ना, नज़ला हो गया, फ्लू हो गया। अच्छा जी, नज़्मों का मुकाबला। आयशा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुज़ूर। वालेकुम। हुज़ूर, हमने लड़के और लड़कियों के दरमियान एक नज़म पढ़ने का मुकाबला इसलिए रखना चाहा है कि लड़के कहते हैं कि वो अच्छी आवाज़ों वाले हैं, लेकिन हम कहती हैं कि हम अच्छी आवाज़ों वाली हैं। मेरे ख्याल दोनों की आवाज़ें अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, मुकाबला इस तरह से होगा कि हम इसमें से किसी का भी नाम उठाएंगी तो वो नज़म पढ़ेंगी। हुज़ूर, इस तरह भी लड़के करेंगे। आखिर में हुज़ूर फैसला फरमा सकते हैं कि कौन जीता और कौन क्यों हारा। मैं क्यों फैसला करूँ? मैं अभी तुम लोग फैसला करना हैं, जज बना देते हैं। अच्छा, तो जिसने आज नज़म पढ़ी है उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ बीच में? ये पर लड़कियाँ ऐसे करती हैं। हैं? उसका भी लिखा हुआ है। चलो फिर हम बाद में वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, हानिया हैं? हानिया यासीन। हानिया हानिया यासीन। हानिया यासीन। हानिया यासीन, यसीन नहीं, हानिया यासीन। चलो पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम। हो फज़्ल तेरा या रब, या कोई इब्तला हो, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। मिट जाऊँ मैं तो इसकी परवाह नहीं है कुछ भी, मेरी फना से हासिल गर तीन को बका हो। सीने में जोश गैरत और आँख में हया हो, लब पर हो ज़िक्र तेरा, दिल में तेरी वफा हो। अब दूसरा लड़कों ने पढ़ना है या लड़कियों ने पढ़ना है? लड़के ने। अच्छा, लड़कों की बारी है तो पढ़ो। वालेकुम सलाम। तुमने तो ज़िप भी नहीं खोली कि पता नहीं उड़ ना जाए पर्ची।
اسامہ سیان ہاں اسامہ سیال ہاں اسامہ طیب جو بھی ہو پڑھو کھڑو کھڑو. تم طلعت کے کچھ لگتے ہو ہیں بھائی ہو طلعت کے جی. اچھا چلو پڑھو. یا عین فیض اللہ واللی رفانی یسعی الیک الخلق کالظمآنی یا بحر فضل المنعم المنانی تحوی الیک الزمار بالکیزانی یا شمس ملک الحسن والإحسان نورت وجه البر والمراني يا من غدا في نوره وضياعه كالنيرين ونور الملواني. جزاك الله. چلو ہاں اب لڑکیوں کی باری باری ہم کریں گے، پھر اب لڑکیوں کی باری. چلو لڑکیوں کی باری پوچھو، بیٹھے بیٹھے پوچھ لو کچھ نہیں. نکالو. جاذبہ ارشد. جاذبہ ارشد. جاذبہ ارشد. مزور. السلام. ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. مٹ جاؤں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، میری فنا سے حاصل کر دین کو بقا ہو. سینہ میں جوش غیرت اور آنکھ میں حیا ہو، لب پر ہو ذکر تیرا، دل میں تیری وفا ہو. جزاک اللہ. چلو جی لڑکوں نے پڑھنا، جلدی سے پڑھو. باسل. ہیں باسل. باسل. جی. السلام علیکم حضور. السلام. زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا، مردہ بتوں سے جان، مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. کس سے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا، کس سے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا، زندہ نشان کوئی، زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا.
اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا، اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا، مسلم بنا کے خود کو، مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا، زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا۔ جزاکم اللہ۔ حضرت ہم اور کر سکتے ہیں یہ نظم؟ باسما جاوید، باسما جاوید۔ داسمہ جاوید، چلو السلام علیکم سر۔ السلام۔ ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، شیطان کی حکومت کو دنیا سے مٹا دیں گے، بچہ نہ ہمیں سمجھو، جانباز مجاہد ہیں، ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے، کہتی ہے غلط دنیا عیسیٰ ہے ابھی زندہ، برہان توفیق کی قرآن سے بتا دیں گے۔ جزاکم اللہ۔ وہی بٹ صاحب تم چلو۔ ہاں اطاول ہے؟ اچھا تم ادھر آ جاؤ، اطاول ہی وہاں جا کے پڑھ دو۔ السلام علیکم۔ کام ہے باد مست بادہ آشام احمدیت، چلتا ہے دور مینا او جام احمدیت، ہے باد مست بادہ آشام احمدیت، چلتا ہے دور مینا او جام احمدیت، تشنا لبوں کی خاطر، تشنا لبوں کی خاطر ہر سمت گھومتے ہیں، تھامے ہوئے صبوئے کلفام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت، خدام احمدیت۔ جزاکم اللہ۔ کرسیہ بٹی، قدسیہ بٹی، کرسیہ بٹی، کرسیہ بھٹی، جلدی جلدی۔ میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے، اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو، ستاروں کو، سورج کو اور آسماں کو، نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چلو بٹ صاحب۔ حمزہ، حمزہ صاحب ادھر چلے جاؤ۔
بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مر جائے خاصواں بصد عجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرضہ بکا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام. جزاک اللہ. چلو تم ایک دفعہ اور پڑھ دو. ہاں مادیا مدیہ جمع مدیہ مدیا جمع مدیہ جمع جمع چیما چما بنا دیا اس کو تم نے. وعلیکم السلام. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب اسے دے چکے معلوم جا بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہے ناپکار. نہیں بٹ صاحب تم بھی ایک پڑھ دو. مدثر مدثر کون ہے؟ یا عین چلو یہی پڑھ دو. يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمعان يا بحر فضل المنعم المنان تحوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. چلو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کون میں کس نے اچھا پڑھا؟ حضور آپ نے فیصلہ کرنا. میں نے کیا فیصلہ کیا؟ پینسلیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں پینسلیں؟ ایسے جنہوں نے حصہ لیا. جنہوں نے حصہ لیا تو اتنے ہیں حصہ لینے والی؟ کتنی تھیں حصہ لینے والی لڑکیاں؟ لڑکیاں کھڑی کرو حصہ لینے والی. جن لڑکیوں نے نظمیں پڑھی ہیں کھڑی ہو جاؤ. اچھا 1 2 3 4 5 ہیں لو. پھر کتنی لے جاؤ آ کے. یہ تو بڑی ہو گئی ہیں ڈرائنگ میں استعمال نہیں کر سکتی. چلو رکھ لو. یہ لو. اب یہ کلاسوں میں استعمال ہوتی ہیں پینسلیں تمہاری کہ نہیں؟ ہانیہ تم کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ ہاں یہ لو. یہ 6 میں. اور یہ لو. تم کس ایئر میں ہو جاذبہ؟ اچھا تم کس ایئر میں ہو؟ تو تمہاری تو کام نہیں آئیں گے یہ. اور لڑکے کون کون تھے؟ آ جاؤ.
कौन सी ईयर में हो? 6. कितने छोटे क्यों हो? लड़कियां लंबे कद की हैं, लड़के छोटे छोटे हैं. तुम? 7. 7 में और उससे भी छोटे. तुम? ये 5. तो तुम ठीक हो. उसामा? ये 5. और वो? ये 6 में. तुम भी 6 में हो? अच्छा. तो क्या फैसला हुआ फिर? लड़कियां बताओ किसने पढ़ी थी नज़म अच्छी? तुम्हारे ख्याल में किसने अच्छी नज़म पढ़ी थी? ये नज़म पढ़ने वाले के आगे जो बैठी है, ये तुम्हारे आगे, ये तुम्हारे आगे जो बैठी, तुम पीछे जो देख रही हो तुम, हाँ, किसने नज़म अच्छी पढ़ी है? हैं? लड़कियां भी फेवर ना करो ना नाजायज़. पहले दोनों नज़में जो थी ना, वो तो बराबर की थी लड़की लड़के की. उसके बाद मेरा ख्याल है लड़कों ने तैयारी ज़्यादा की हुई है. कोई बात नहीं, अगली बार तुम तैयारी करके आ जाना. हाँ, और बस ख़त्म होगी क्लास? क्या मुतरफ साहब क्या फरमाते? आज वो हसान नहीं आया क्लास में? नहीं, वो बड़ी क्लास. हैं? बड़ी क्लास में. बड़े में चला गया? अच्छा, 12 साल से ऊपर हो गया वो? अच्छा. हाँ, क्या कहते हो? वो दो माइक्रोफोन इधर. हुजूर एक छोटी सी नज़म पढ़ लो. नज़म पढ़नी है? जी. पढ़ो. लिख के लाए हुए हो? जी. छोटी सी तो नहीं, और काफ़ी मोटी सी है. आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों. आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों. ना खुदा गर खुदा को बनाते रहे, साहिलों पे सफीना भी आ जाएगा. उसके हुक्मों पे सर जो झुकाते रहे, जिंदगी का करीना भी आ जाएगा. जिंदगी का करीना भी आ जाएगा. साथ वो है तो फिर कैसा गम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम कदम दोस्तों. आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों. आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तों, देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों. अच्छा, तुम क्या कहते हो? तुमने भी नज़म पढ़नी है? हैं? कसीदा भी सही, चलो पढ़ लो. या ऐन फैज़िल्लाहि वल इरफानी, यस्आ इलैकल खल्क़ु कज़्ज़मआनी. या बहव फद्लिल मुनइमिल मन्नानी, तहवी इलैका ज़ुमारु बिल गिज़ानी. या शम्स मुल्किल हुस्नि वल अहसानी, नव्वरत वजहल बर्रि वल उमरानी. अच्छा, तुम मुझे कल मिल के गए हो? नवीद, तुम मुझे मिलने आए थे कल दफ्तर में? हाँ?
اچھا وہ لڑکیوں نے کیا کہنا ہے؟ سوات کیا کہتی ہو؟ تمہیں گولڈ ایوارڈ ملا ہے؟ مجھے یہ اسکول سے میں دکھاؤ۔ گولڈ کیا ملا دکھاؤ۔ فینٹاسٹک اچیومنٹ۔ اچھا ماشاء اللہ، بیل فارم اسکول، اچھا ماشاء اللہ، اللہ مبارک کرے۔ تم کیا کہتی ہو؟ مجھے سوال پوچھنا ہے ہاں، حضور، قادیان میں سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ قادیان کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جتنی جگہیں ہیں جہاں پھرتے رہے، چلتے رہے، رہتے رہے ہیں، ساری مقدس جگہیں ہیں۔ اور پھر بہشتی مقبرہ جہاں آپ دفن ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ جگہ ہے جس میں بہشتی لوگ دفن ہوں گے ہیں، اس میں آپ کی مزار، آپ کی قبر، آپ کے صحابہ کی قبریں ہیں، تو مقدس جگہ ہے۔ حضرت مسیح کے مختلف دعاؤں، بیت الدعا جس میں دعائیں کرتے رہے، بیت الفکر جس میں کتابیں وغیرہ لکھیں ہیں، ساری جگہیں مسجد مبارک جہاں مجلسیں جمع کرتی تھیں، مسجد اقصیٰ جہاں خطبہ الہامیہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے الہاماً عربی میں آپ کو بتایا۔ پہلے عربی میں تقریر نہیں کرتے تھے، بڑی عید پہ، عید قربانی پہ نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں آج آپ عربی میں خطبہ دیں، اور کوئی تیاری نہیں تھی، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے الہاماً وہ سارا خطبہ جتنے دیر بولتے رہے ہیں وہ عربی میں دیا۔ اس کے بعد میں کچھ اور بھی اس میں شامل ہوا، لیکن بہرحال وہ خطبہ شروع کا سارا عربی کا دیا آپ نے، اور حضرت خلیفہ اول اور مولوی عبدالکریم صاحب اس کو لکھتے رہے۔ تو وہ سب متبرک جگہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں۔ جہاں جاؤ دعا کرو، جب جاتا ہے نا انسان، جب دیکھتا ہے سوچتا ہے کہ یہاں حضرت صاحب پھرتے رہے تھے، مقدس جگہیں۔ جس طرح ہم مدینے جائیں تو تصور کرتے ہیں مدینے کی گلیاں میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھرا کرتے تھے، یہاں آپ کا مزار ہے، یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں وہ جگہ، ہر جگہ مقدس لگتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور غلام تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقام دیا کہ ان کی جگہ بستی بھی جو ہے وہ بھی مقدس بنا دی۔ ٹھیک ہے، فاطمہ کیا کہتی ہو؟ حضور، جتنی جگہوں پر آپ گئے ہیں، کون سی جگہ سب سے پیاری ہے؟ جتنی جگہوں پہ میں گیا ہوں، دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پیاری جگہیں ہیں وہی پیاری ہونی چاہیے نا پھر ہمیں بھی۔ اس وقت تک جتنی جگہوں پہ میں گیا ہوں ان میں سے تو میں قادیان ہی گیا ہوں، جو سب سے پیاری جگہ ہے، اچھی لگتی ہے۔ وہاں جاتا ہے جب انسان، دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پہ جب جاتا ہے انسان تو ایک خاص کیفیت دعا کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر بیت الدعا میں اور مختلف جگہیں جو ہیں جہاں جہاں حضرت مسیح دعا کرتے رہے، مسجد مبارک میں، مسجد اقصیٰ میں، تو وہ جگہیں سب سے اچھی ہیں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں ان مسلمانوں نے اجازت دی مدینہ اور مکہ جانے کی تو وہ پیاری جگہیں بن جائیں گی، مطلب دیکھنے والوں پیاری تو اب بھی ہیں وہ، لیکن ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ہے، ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ آخر والی کو کہہ دو۔ پہلے قادیان کیا لگتا تھا اور اب کیا قادیان لگتا ہے؟ پہلے کیا لگتا تھا اور اب کیا لگتا ہے؟ ہاں جی۔ پہلے بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، قصبہ تھا، ٹاؤن تھا، اب بھی چھوٹا سا ہی ہے، لیکن پہلے قادیان میں جب احمدی رہتے تھے تو
بہت سارے احمدی ہوتے تھے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان اور انڈیا دو ملک علیحدہ علیحدہ بن گئے تو احمدی بہت سارے وہاں سے چلے گئے. پھر بہت چھوٹی سی جگہ رہے گی قادیان کی ہیں. تو اس میں پھر احمدی بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے تھے. درویش جو تھے وہاں بیچارے بیچارے تو نہیں، بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، جنہوں نے ساری مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے اپنا عہد پورا کیا. پھر آہستہ آہستہ حالات کچھ ٹھیک ہوئے تو 91 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع گئے وہاں جلسے پہ. پھر قادیان میں کچھ نئی چیزیں بھی بننی شروع ہوئیں، کچھ بہتر ہو گئے حالات ہیں. پھر 2005 میں گیا جب پھر اور بہتر ہوئے حالات. پھر اور نئی جماعت کی عمارتیں بن گئیں، فضل عمر پریس بن گیا، لائبریری بن گئی، مسجد اقصیٰ کی ایکسٹینشن ہو گئی، دارالمسیح کے ہر جگہ کی رینوویشن اس طرح سے ہو گئی. نگر خانہ جو تھا دارالضیافت اس میں بھی ایکسٹینشن ہو گئی، بہت سارے گیسٹ ہاؤس بن گئے. پھر یہ نئی یادگار جو تھی خلافت ثانیہ جہاں انتخاب ہوا تھا نا، تو بہت ساری نئی چیزیں بن گئی ہیں. اب قادیان میں پرانا ٹچ بھی ہے اور نیا ماڈرن ٹچ بھی، دونوں چیزیں آ گئیں اکٹھی. اب ایک ذرا اچھا خوبصورت شہر کی آبادی بھی احمدیوں کی زیادہ ہو گئی، لوگ بہت سارے جاتے ہیں. لوگوں نے اپنے گھر بھی وہاں بنانے شروع کر دیے ہیں، باہر کے لوگ جو. اچھا، اور چلو لڑکوں سے پوچھ لیں. نادی احمد، نادی. حضور ہم قادیان دارالمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ امن کی جگہ ہے. پڑھا نہیں تم نے یہاں ہیں؟ جماعت کا مرکز ہے، امن کی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں زمانے کے مسیح و موعود پیدا ہوئے. اور مسیح موعود دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے آئے تھے نا ہیں. اور ان کا شہر جو ہے وہ بھی امن کی جگہ ہے. اور جب جاتا ہے وہاں آدمی، امن ہونا چاہیے وہاں رہنے والوں کو بھی امن میں رہنا چاہیے. اور وہ جو بستی جو ہے وہ امن کی تلاش والوں کو امن دیتی بھی ہے. یہ نہیں کہ وہاں لڑتے نہیں لوگ جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے وہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا قادیان کا مقام یہی ہے کہ اس میں وہاں جا کے امن سے رہا جائے تاکہ وہ بستی تمہیں امن دے اور اللہ تعالیٰ کے فضل تمہارے پہ نازل ہوں. چلو تم ساتھ والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. جب آپ پہلی دفعہ قادیان میں گئے تھے آپ کیسے فیل کر رہے تھے؟ کیسے فیل کرتے تھے؟ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے آدمی جب وہاں جاتا ہے، جب پہلی دفعہ جائے تو، ہے نا، کہ یہ بستی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی بستی ہے نا. یہاں پھرتے تھے، بہت ساری جگہیں دیکھیں، جیسے میں نے بتایا جب دعائیں وغیرہ کرتے ہو تو میں ایک اور کیفیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تم نہیں گئے کبھی؟ اچھا، جانے کی کوشش کرو نا اپنے ابو اماں کو لے کے. نہیں، اس کو دے دو پچھلے وہ لال ٹوپی والے کو، براؤن ٹوپی، براؤن. ہاں، منارۃ المسیح کب بنا تھا؟ منارۃ المسیح حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اس کی بنیاد پڑ گئی تھی اور کچھ حد تک بن گیا تھا. پھر حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں بننے کی کوشش ہوئی، لیکن خلیفہ ثانی کے زمانے میں بنا تھا، مکمل ہوا تھا خلیفۃ مسیح ثانی کے زمانے میں. 100 سال مجھے یاد نہیں رہ رہا، لیکن بہرحال حضرت خلیفہ ثانی کے زمانے میں مکمل ہوا تھا. ٹھیک ہے، چلو شروعات تمہیں کہنا. آپ قادیان جب آپ خلیفہ بننے سے پہلے آپ کتنی دفعہ قادیان گئے تھے؟ ایک دفعہ گیا تھا جب حضرت خلیفۃ مسیح رابع گئے تھے 91 میں. چلو السلام علیکم. نماز پڑھو. السلام علیکم.